محترم سید صبغت اللہ عرف ڈبو خان صاحب جو سیکریٹری ہیں مدرسہ حاضہ کے، میں چاہوں گا کہ ان کے ہاتھ سے یہ سند الحفظ القرآن محمد فیضان عالم ابن محمد ایوب کو دیا جائے۔ دیکھیے آپ کے سامنے سیکریٹری مدرسہ حمیدیہ قلعہ گھاٹ کے دست مبارک سے دیا جا رہا ہے۔ اچھا، محمد نسیم صاحب، نسیم ابن محمد قسمت وہ آ جائیں۔ ہم چاہیں گے کہ اس مدرسہ کے فعال متحرک محنت کش ممبر، جن سے میری مراد محترم عالی مرتبت اویس کریم صاحب، وہ بھی تشریف لائیں، ان کے مبارک ہاتھوں سے ہے نا یہ محمد نسیم کو سند الحفظ القرآن دیا جائے۔ رضی احمد آ جائیں، اویس کریم صاحب کے ہاتھوں سے محمد نسیم صاحب۔ اس کے بعد پروگرام بس ختم ہوگا بڑی تیزی کے ساتھ۔ سرکار پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور علامہ الحاج سید شمس اللہ جان البارو بابو حضور کی تقریر کے بعد پروگرام کا اختتام پذیر ہونا جی۔ اب یہ محمد نسیم ابن قسمت جو اویس کریم صاحب جو ہمارے ممبر ہیں اس مدرسہ کے، بڑے متحرک ممبر ہیں الحمدللہ۔ رضی احمد صاحب ابن عبد المجید صاحب، میں چاہوں گا کہ عالی مرتبت محترم بھائی جاوید انور صاحب آپ یہاں تشریف لے آئیں، یہ بھی ممبر ہیں اس مدرسہ کے۔ اور اس کے بعد رضی احمد ابن عبد المجید صاحب کیا ہوا جو آ جائیں سر۔ یہ جاوید انور صاحب کے ہاتھوں سے جو ہے یہ سند الحفظ القرآن دیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے جاوید انور صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو دعا سے بھی نوازیں۔ رضی احمد ابن عبد المجید، اس مدرسہ کے ممبر محترم بھائی کاظم خان صاحب، کاظم خان صاحب آپ یہاں تشریف لے آئے۔ ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اپنے ہاتھوں سے۔ رضی احمد کہاں؟ قیصر رضا ابن اکبر علی، قیصر رضا آ جائیں۔ اس کے بعد سعد اللہ ابن محمد نعیم الدین، سعد اللہ ابن محمد نعیم الدین وہ آگے آ جائیں۔ میں چاہوں گا کہ سند حفظ القرآن ہمارے یونین کے سیکریٹری مولانا شہاب الدین رحمانی صاحب جو ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں، سعد اللہ ابن محمد نعیم الدین کو اپنے ہاتھوں سے نواز دیں۔ اس کے بعد آگے کا پروگرام شروع ہوگا۔ یہ ہمارے جنرل سیکریٹری ایسوسیشن ماشاء اللہ۔ اب ہم چاہیں گے کہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، حضرت یہاں روبرو ہیں، اس کے بعد آنے والے جتنے بھی مؤخر حضرات ہیں ان کے دست مبارک سے بچوں کو سند الحفظ القرآن حافظ پرنسپل مولانا اشرف رضا صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، اس لیے آپ بچوں کو جو ہے بقیہ بچوں کو اپنے دست مبارک سے حفظ القرآن عطا کر دیں گے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے اراکین کی جانب سے ہے نا وہ دوغرا پیش کیا جائے گا۔ ہم چاہیں گے تمام بچوں کو ہے نا تو ہم آواز دیں گے سب سے پہلے اس مدرسہ حاضہ کے سیکریٹری صاحب، اور یہ بچہ جو عبد المجید ہے ابن محمد رضوان اللہ، اچھا یہ اعلان دیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت اس 24 نمبر کے وارڈ پارشد ہیں خلیق الزما الف پپو صاحب سردار، ان کی جانب سے یہ مونٹر پیش کیا جائے گا۔ جتنے بھی حفاظ اکرام ہیں 19 بچے کو وہ اپنی جانب سے بچوں کو مونٹر پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہم چاہیں گے کہ ایک کے بعد ایک پیش کر دیا جائے، تو ہم چاہیں گے کہ بڑی تیزی کے ساتھ پہلا توغرا جناب پپو ہی صاحب اپنے ہاتھ سے آ جائیں اور تمام بچوں کو آپ پیش کر دیں تاکہ یہ یادگار رہے کہ میں مدرسہ حمیدیہ قلعہ گھاٹ میں زیر تعلیم رہا، وہاں سے میں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا، تو وہاں سے وہاں کے مشفق لوگوں نے ہمیں بہت ساری تحفوں سے نوازا ہے، جو تحفہ آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ خلیق الزما صاحب تشریف لیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے اور آگے کے پروگرام
پروگرام کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھانا بھی ہے. ہم ادب کے ساتھ گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لے آئیں. عبد الماجد ابن محمد رضوان اللہ، پھر آپ یہاں سامنے تشریف لے آئیں. آپ ایک بات یہاں سے دیکھ لیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلیق الزمان صاحب یہاں. جی جی. اور انہوں نے جو ہے تمام حفاظ اکرام کی جانب تو پیش کیا ہی ہے خلیق الزمان صاحب نے. مدرسہ اراکین میں جتنے سدس ہیں، جتنے ذمہ داران ہیں ہمارے، تمام کو انہوں نے پیش کیا ہے، اور مدرسہ حاضہ کے اساتذہ اکرام کو بھی پیش کیا ہے. میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا اعلان، الجامعۃ الواجدیہ سے بھی کتابیں آئی ہیں جو حفاظ اکرام کو پیش کیا جا رہا ہے. ہم چاہیں گے مولانا رہبر راہ شریعت حضور علامہ الحاج سید شمس اللہ جان المعروف بابو حضور کو آپ کتاب پیش کریں. مفتی فیضان الرحمان صاحب. یہ الجامعۃ الواجدیہ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ بیٹھ جائیں. اب اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. اب ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اس جامعہ کے پرنسپل حضرت علامہ جناب مولانا حافظ و قاری سید اشرف رضا قادری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئے، ہدیہ تشکر پیش کریں. اس کے بعد تقاریر سب تمام اساتذہ کا، تمام ممبران، تمام اراکین کا آپ نے پیش کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضور، آپ حضرات اپنے ماتھے کے نگاہوں سے سیدی سرکار کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں. میں بس مختصر وقت لے کر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. یہ منظر جو آپ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہے، جن حفاظ کرام نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اپنے سینے میں قرآن کو بسایا، اس میں ہم اپنے تمام اساتذہ کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ادارہ کے سیکریٹری سید محمد صبغت اللہ اور تمام اراکین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے سیکریٹری صاحب کی ایک بات یاد آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ جب یہ تیاریاں چل رہی تھی تو ان کا ایک جملہ تھا جو مجھے بہت پسند آیا، دل کو چھو گیا. انہوں نے کہا کہ جب لوگ بیٹا بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور یہ تو وہ کلام اللہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر نازل کیا تھا، کفر میں ہلچل مچ گیا. کفر نے کہا لو نشاء لقلنا مثل ھذا. اس طرح کے جملے تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں. تو رب نے بھی چیلنج کیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. اگر یہ اپنے وعدے میں سچے ہیں تو قرآن جیسی ایک بات لائے. ناک رگڑ کر مر گئے لیکن نہ لا سکیا، صبح قیامت تک نہیں لا سکتے ہیں. اس قرآن مقدس کو ان حفاظ کرام نے اپنے سینے میں بسایا ہے، اور حضور کے آل رسول کے دست مبارک سے ان کے سروں پہ تاج رکھا گیا ہے. تو میں یقین سے کہتا ہوں میرا یہ بچہ اس ادارے سے جائے گا تو اپنے معاشرے میں انقلاب پیدا کرے گا. جو بھٹکے ہوں گے ہدایت سے انہیں ہدایت کے راستے پر لائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک و مولا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے، اور ہم سب کے اوپر تادیر حضور سرکار کا سایہ قائم رہے. اور میں آپ لوگوں کا تمام مجلس منتظمہ کی جانب سے، تمام اساتذہ کرام کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شعر کے ساتھ زندہ نبی کی زندہ ہے یہ شان دیکھیے،
زندہ نبی کی زندہ ہے یہ شان دیکھیے، سج دھج کر بیٹھے حافظ قرآن دیکھیے، سج دھج کر بیٹھے حافظ قرآن دیکھیے۔ اب میں بڑے ادب کے ساتھ حضور سیدی سرکار کو عریضہ پیش کروں گا کہ 10 منٹ کے لیے اپنا قیمتی وقت ایک اعلان اور سماعت فرما لیں جو میں نے پہلے ہی اعلان کیا تھا۔ یہ اعجازی شیلڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وارڈ نمبر 24 کے پارشد نے پیش کیا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ خلیق الزمان صاحب اپنے ہاتھوں سے ہمارے موجودہ جو کمیٹی کے سیکریٹری ہیں محترم سید صبغت اللہ عرف ٹپو خان صاحب کو یہ پیش کریں۔ آپ سیکریٹری صاحب تشریف لائیں۔ آئیے آپ خلیق الزمان صاحب یہاں تشریف لائیں۔ یہ 24 نمبر وارڈ کے پارشد ہیں خلیق الزمان عرف پپو سردار صاحب جو اپنے ہاتھوں سے ہمارے سیکریٹری صاحب کو یہ اعزازی شیلڈ دے رہے ہیں۔ آپ تمام سامعین کرام سر کی ماتھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اساتذہ کے لیے بھی حفاظ اکرام کے لیے۔ اور یہ اعزازی شیلڈ دوسرا ہے مولانا خالد رضا صاحب جو صدر ہیں اس مدرسہ حاضہ کے۔ ہم چاہیں گے آپ تشریف لائیں، اپنے ہاتھوں سے پیش کر دیں محترم مولانا خالد رضا صاحب کو، جس میں مدرسہ کا نام لکھا گیا ہے حفظ قرآن کی تکمیل پر اعزازی شیلڈ۔ یہ پارشد صاحب کی طرف سے ہمارے محترم سیکریٹری صاحب کو صدر صاحب کو پیش کیا گیا۔ اور یہ تیسرا ہے اعزازی شیلڈ یہاں موجودہ پرنسپل مدرسہ حمیدیہ کے حضرت مولانا ریحان الرسول صاحب کو جو خلیق الزمان صاحب پیش کریں گے۔ یہ دیکھیے مولانا پرنسپل صاحب، اور انہوں نے تمام اساتذہ کے لیے بھی رکھا ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے اس لیے تمام اساتذہ کو پیش کر دیا جائے گا۔ اب ہم چاہیں گے کہ یہ تقریبات ختم ہو، حضرت کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مختصر تقریر پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ حضرت علامہ جناب مولانا مفتی فیضان الرحمان سبحانی صاحب قاضی کمشنری دربھنگہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میں تشریف لائیں۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، تمامی حضرت بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ تمامی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہا 19، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آج ہم اور آپ ایک تاریخ ساز کانفرنس میں حاضر ہیں جس کی سرپرستی حضرت شمس ولایت حضور سیدی و سندی حضرت علامہ الحاج الشاہ شمس اللہ جان صاحب قبلہ المعروف باب حضور مد ظلہ النورانی فرما رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی مشترکہ خوشبختی ہے کہ مدرسہ حمیدیہ کے اندر ہم سب ایسے روح پرور اجلاس کو
माथों की निगाहों से देख रहे हैं, ये मौका इस मदरसा हमीदिया के क़याम से लेकर अब तक न जाने कितने बार मैसर हुआ होगा, कितनी बार लोगों ने अपनी निगाहों से देखा होगा, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त के मुताबिक ऐसा नहीं नज़र आता कि ऐसी कोई महफिल हुई हो, ऐसा कोई जलसे दस्तार हुआ हो जिसके अंदर 19 हुफ़ाज़े किराम बैक वक्त यहाँ से फारिग़ तहसील हो रहे हैं। 19 हुफ़ाज़े किराम यहाँ से फारिग़ तहसील हो रहे हैं, यहाँ से सर्टिफिकेट ले रहे हैं। मेरी याददाश्त में नहीं, हालांकि मेरी याददाश्त बहुत कम की है, लेकिन अपने वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा हुज़ूर अमीन शरीयत मुफ्ती अब्दुल वाजिद क़ादरी नय्यर रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी याददाश्त को मैं देखता हूँ, तो उनकी याददाश्त में भी ऐसा नहीं देखने को मिलता कि 19 हुफ़ाज़े किराम कुरान शरीफ के हाफिज वो बैक वक्त एक ही जलसे में फरागत पा रहे हैं। ये वो मदरसा है, ये वो दारुल उलूम है जिसकी एक तारीखी हैसियत है, जिसकी तारीखी हैसियत को हम और आपने भुला दिया है। ये वो मदरसा है, ये वो इल्मी दरसगाह है कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे उलमा अकाबिर यहाँ से गुजरे हैं जिन्होंने मसलक अहले सुन्नत का झंडा पूरी दुनिया में लहराया। हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रिज़वान के वक्त भी जो यहाँ के असातिज़े किराम थे, जो यहाँ के उलमाए किराम थे, उन सब के इल्मी पैमाने को नापने के लिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं नाप नहीं हुआ करता था, कहीं नपना नहीं मिलता था उसका। इतने बड़े बड़े आलिम और उलमा की ये दरसगाह रही है। मुझे बखूबी याद है कि हज़रत बाबू हुजूर के वालिद गिरामी हुजूर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे भी ये फरमाया था कि ये वो मदरसा है, मदरसा हमीदिया, कि जहाँ मैंने भी तालीम हासिल की। ये ऐसा वैसा मदरसा नहीं है, बस इसकी अहमियत को हमने और आपने भुला दिया, हमने इसकी अजमत को भुला दिया है। ये मदरसा वो है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मिसाली इदारे का नाम आता बिहार के अंदर तो दारुल उलूम अल मशरिकिया हमीदिया हुआ करता। ये मरकजी दरसगाह में इसकी शमूलियत है, लेकिन हमने और आपने अदम तवज्जुही की बुनियाद पर इसको बहुत पीछे छोड़ दिया। ये तो मुबारकबाद है, मुबारकबादी है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने इसकी अजमत रफ्ता को वापस लाया और फिर ऐसे माहौल को कायम करने की कोशिश की कि आज ये दिन हम सबको देखना मैसर हो रहा है कि ऐसी महफिल में 19 हुफ़ाज़े किराम की दस्तार हो गई। 19 क्या है? 19 की तादाद क्यों आखिर मुख्तस मैंने किया? आपको हैरत होगी कि मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है वो अज़मत कुरान के मुताबिक की है, और उसका तर्जुमा ही यही है कि उन पर 19 दारोगा मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने फरमाया अलैहा 19 उलमाए किराम मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि 19 का मतलब क्या है। 19 का मतलब है 19। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को एक निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म फरमाया है, और उस इंतज़ाम के अंदर 19 की तादाद को ऐसा मुस्तहकम फरमाया कि कुरान शरीफ के अंदर इस तादाद का जिक्र फरमाते हुए ये आयत नाजिल फरमाई अलैहा 19 कि उन पर 19 दारोगे मुकर्रर फरमाया। ये दारोगे क्या है? ये 19 की तादाद क्या है? ये 19
19 کی تعداد. اگر آپ قرآن کی عظمتوں کو ڈھونڈنا چاہیں تو آپ دیکھیے، آپ ہر سورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. ہر سورت کے اندر جس کی ابتدا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کہ حروفی اعداد کو دیکھیے کہ کتنے حروف ہیں اس کے اندر، تو وہ 19 ہیں. اب ابھی گن لیجئے کہ وہ حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے حروف ہیں وہ 19 ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کی پہلی آیت، پہلی سورت کے 5ویں آیتوں کا نزول فرمایا، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو. جو پڑھنے والی آیت نازل فرمائی اور پہلی آیت نازل فرمائی، 5 آیتیں نازل فرمائی، وہ 5 آیتوں کے الفاظ کو آپ دیکھیے، وہ 5 آیتوں کے جو الفاظ کا مجموعہ ہے وہ بھی 19 ہیں. آپ نے کبھی اس کو غور کیا؟ یہ ہے عظمت قرآن، یہ ہے عظمت قرآن. یہ نہیں کہ ہم سب صرف یہاں پر حاضر ہو جائیں اور خوشی منا لیں، نہیں. عظمت قرآن یہ ہے کہ آپ ہر ایک باریکی کو دیکھیں، ہر بسم اللہ کی تعداد کو دیکھیں، 19 ہے. وہ حروف، وہ جو الفاظ جو قرآن شریف کی پہلی آیتوں کی ہیں وہ 19 ہیں. اور سورہ ناس سے لے کر سورہ اقرا تک جتنی سورتیں ہیں وہ بھی 19 ہیں. آپ کو کتنے معجزات قرآن بتاؤں؟ معجزات قرآن تو اتنے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن معجزات قرآن ختم نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے عظمت قرآن. آپ نے اس عظمت قرآن کو ختم کر ڈالا ہے، آپ نے اس کی عظمتوں کو پامال کر دیا ہے. کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ماحول، حالات حاضرہ کو دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور قرآن کو، اس کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. یہاں آج 19 حافظ قرآن یہاں پر آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، جن کی دستار میں ہم سب حاضر ہیں. اور دوسری جانب اس ایسے ہی مدرسے جہاں سے حافظ قرآن نکل رہے ہیں، جہاں سے عالم قرآن نکل رہے ہیں، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. ان کے خلاف کئی گھنٹے عدالتوں کے اندر بحثیں ہو رہی ہیں. یہ آخر ان کی جرأت کیسے ہوئی؟ یہ ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ ان کی یہ اوقات کہاں سے آئی؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی اصل وجہ ہم ہیں، ہم سب ہیں اس کی اصل وجہ. نہ ہم سب نماز سے اپنی وابستگی رکھتے ہیں، نہ قرآن شریف سے اپنی وابستگی رکھتے ہیں، اور نہ ہی اہل بیت نبی کی محبت کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترکت فیکم الثقلین، میں نے تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. تمہارے درمیان میں جا تو رہا ہوں، لیکن تمہارے درمیان تمہارے پاس 2 چیزیں، اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ ایک ہے القرآن، قرآن شریف، جس کی عظمت کو آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں کہ اس کی عظمت، اس سے زیادہ بڑی عظمت والی کتاب کوئی بھی نہیں. اور دوسری چیز ہے اہل بیت نبی، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ان دونوں کو ہم سب مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سب کے بال کو بیکا نہیں کر سکتی. تو اے مسلمانوں، آج کے دن اس جلسے دستار کے دن یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم سب قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. قرآن کی پابندی کریں گے اور اہل رسول کی پابندی کریں گے، ان سے محبت کریں گے اور ان کی عزت و عظمت. یہاں کے آس پاس کے جتنے مسلمان تھے سب کو اس محفل میں آنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا ہی چاہیے. لیکن ہمارا قوم دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اتنا جامد ہو چکا ہے، اتنا غافل ہو چکا ہے. دنیا کے معاملے میں تو ایک بارش زمین کے لیے لڑتی زندگی ختم ہو جائے گا. دنیا کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں، آپس میں جھگڑے کے معاملے میں تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا.
لیکن ہمارے کام قرآن پر حملہ ہو جائے، شریعت پر حملہ ہو جائے تو جان تو دور کی بات ہے، اس کی پیشانی پر ذرا غم کبھی اظہار نہیں ہو رہا، اتنا دین سے دور ہو چکا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی تو ذلت کا سامنا کرنا پڑ ہی رہا ہے، سر جھکا کے آپ کو چلنا ہی پڑ رہا ہے۔ یہ تو دنیا کی ذلت ہے، بس ذلت دنیا کے بعد قبر میں جانے کے بعد شروع ہو جائے۔ اصل ذلت تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ مکلا، یہ مکان، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ دنیا دولت، یہ کوئی چیز کام آنے والا نہیں۔ قرآن کی عظمت آپ کے دل میں ہوگا تو دنیا میں بھی سر بلند رہیں گے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی سر اٹھا کر چلتے رہیں گے۔ اور جب قبر میں پہنچ جائے گے، یہ قبر کیا بنے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغچوں میں سے باغچہ بن کر کے رہا ہے۔ جب قرآن کی عظمت آپ کے دل میں ہو، قرآن کی تلاوت آپ کی زبان میں ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی رحمت ہوگی، دنیا میں بھی برکت ہوگی، دنیا میں بھی سربلندی ہوگی، اور دنیا سے رخصت ہو جائے، قبر جیسے جگہ میں پہنچ جائیں گے جہاں کوئی انسان اترنے کے لیے تیار نہیں، تصور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہی قبر کیا بنے گا؟ حضور فرماتا ہے کہ اس کے لیے جس کے دل میں قرآن کا عظمت ہو، زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کی محبت اس کے دل میں ہو، حضور کی محبت اس کے دل میں ہو، تو کیا ہوگا؟ وہی قبر کیا بنے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغچوں میں باغچہ بن کر کے رہا ہے۔ آج کیا سب کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ ہر قوم میں ایک اتفاق و اتحاد کا جذبہ ہے، اس کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، ہر قوم کے پاس ایک اتفاق و ایک اتحاد ہے، ایک رہنما، ایک قائد موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے قوم مسلم ہے، قرآن بھی اس کے پاس ہے، حضور کی شریعت بھی اس کے پاس ہے، امام بھی اس کے پاس ہے، جمعہ بھی اس کے پاس ہے، عیدین بھی اس کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ منتشر پڑا ہوا، ایک دوسرے سے نفرت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا وقت نہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، جس قرآن سے آپ دور ہو چکے ہیں، جس کو قرآن کو آپ نے الہی وہ کتاب ہے، اس قوم کے اس کتاب کے ذریعے قوم نے سربلندی حاصل کی، میں بھی کامیاب رہے گا، میدان معاشر میں بھی کامیاب رہے گا۔ جن کے دل میں قرآن کی عظمت موجود تھی، زبان پر قرآن کی تلاوت موجود تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو حضور کے جلیل القدر صاحب ہمارے علماء تشریف فرما کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کی مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، قرآن کی تلاوت ہو رہی، اللہ کے رسول پیچھے سے سن رہے ہیں۔ تلاوت کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ اور سننے والا کون ہے؟ جس پر قرآن کو نازل کیا، جس کے دل پر قرآن کا نزول ہوا ہے، وہ سن رہے ہیں۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے قرآن کی تلاوت ختم کر لی اور پیچھے سے دیکھے تو کیا کرے کہ اللہ کے رسول سن رہے ہیں، تو اللہ کے رسول ارشاد ہوئے کہ ابو موسیٰ اشعری بہت زور زیادہ کیا پڑھتا حضور کے ساتھ پڑھ گیا کہ کون میسج آیا ہے، کون خبر آئے، سب سے پہلے کیا کرے گا؟ موبائل کو کھولے گا۔ قرآن کو کھولنے کے لیے مسلمان تیار تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ فجر کے بعد ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ہم لوگوں نے اپنا کانوں سے سنا ہے۔ مسجد سے جو لوگ جا رہے تھے گھروں کی طرف، محلوں کی طرف، تو گھروں سے کیا آواز آ رہی تھی؟ قرآن کی تلاوت آواز آ رہی تھی۔ اور آج کیا آواز آ رہی؟ موبائل کی آواز آ رہی اور ٹی وی کی آواز آ رہی، لڑنے اور جگڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ وہ کی 10 کتاب ہے، اگر اس کتاب کو اپنی سینے سے لگایا اور اس پر عمل کر لیا تو دنیا کی پریشانی بھی ختم، ظالم و جابر بھی ختم، دنیا میں بھی چمکتے رہیں گے، کل بروز معاشر بھی اللہ کا راضی ہوگا۔ اللہ کے رسول آگے حضور نے فرمایا وَيَدْعُ بِآخِرِينَ، اور ایک ایسے بدقسمت قوم ہوگا جو قرآن سے دور ہو جائے گا، شریعت سے دور ہو جائے گا، حضور کی سیرت سے دور ہو جائے گا۔ وہ کون قوم ہے؟ وہ ہم لوگ۔ دنیا میں کیا ذلت ہو رہی ہے ہر آدمی جانتا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت، ابھی حالات کیسے چل رہے ہیں۔
ابھی تو ہمارے یہ مدرسے جس کی وجہ سے آپ کی مسجد آباد ہے، آپ کو حلال و حرام بتایا جا رہا ہے، آپ کو جائز و ناجائز بتایا جا رہا ہے، یہ مدرسوں پر کیا ہو رہا ہے؟ اب منصوبے ہو رہی ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے، بندے کر دیا جائے۔ جب مدرسہ نہیں رہے گا، قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، شریعت کی تعلیم نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ ہوگا تو مسلمان نامسلمان کا ہوگا، لیکن اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوگا، وضو بنانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوگا، جائز و ناجائز کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے علماء ہو، چاہے مشائخ ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے عام آدمی ہو، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر مسلمان اپنی گنجائش کے مطابق، اپنے صلاحیت کے مطابق کیا کرے؟ دین اسلام کی خدمت کرتا ہے۔ دین اسلام کی خدمت سے علماء کی ذمہ داری نہیں، صرف پیر صاحب کی ذمہ داری نہیں، صرف مفتی صاحب کی ذمہ داری نہیں، بلکہ دین اسلام کی خدمت کرنا کیا ہے؟ ہر انسان کے، ہر مومن کے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑا خدمت کیا ہے؟ سب سے بڑے دین اسلام کی خدمت یہ ہے کہ مسلمان ہو کر کے قرآن سے قریب ہو جائے، حضور سی سنت کی۔ ہم تمام حاضرین کی اس محفل پاک میں شرکت کو قبول فرما، ہمارے حفاظ کرام جن کی دستار بندی ہوئی، یا الہی ان سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرما، سب کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی سب کو دین اسلام کے مسلک اعلیٰ حضرت کی سپاہی بنا دے، یا الہی ہمارے اس مدرسہ حمیدہ قلعہ گڑھ کو دن کا، اسلام کا مرکز بنا دے، یا الہی ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، بروز معاشر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔